شیطان والی ہوگی. اچھا یہ شیطان کرتا کیا ہے؟ ہر سورہ قرآن کے پڑھنے سے پہلے کہتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. زیارت عاشورہ پڑھو تو پہلے اس ملعون سے دوری کرو، حمد پڑھو تو اس ملعون سے دوری کرو، ذکر حسین پڑھو تو اس ملعون سے دوری کرو. اس کا مطلب یہ اتنا قریب ہے، حسین بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ اس سے دوری کرو گے تو حمد فائدہ دے گی، اس سے دوری کرو گے تو یہ مجلس فائدہ دے گی. امام فرماتے ہیں جس طرح امام شناسی بہت اہم ہے، مجلسوں میں بتایا جاتا ہے ولایت کیا، اسی طرح یزید شناسی، شیطان شناسی، کیونکہ شیطان تو سب کا ابا ہے نا. یہ وہ ہے جس نے یزید کو یزید بنایا، جس نے شمر کو شمر بنایا، اور اللہ کہتا ہے اسی سے دوری کرو. جب وہ اس کو یزید بنا سکتا ہے تو بھی اس کی دسترس سے دور نہیں ہے، کوئی دور نہیں، وہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے. ایک بہت بڑے استاد اخلاق فرماتے ہیں کہ لبنان گئے، لبنان میں ان کو ایک درس اخلاق کی کتاب ملی. اس کتاب میں معصوم کا فرمان اور معصوم کا جملہ، یہ بھی کون بتائے گا؟ ہمیں معصوم بتائیں گے کہ شیطان سے بچنا کیسا ہے، اس کے حربوں سے کیسے بچنا ہے. تب جب غور و فکر کرو گے. فرماتے اس کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، میں کبھی بھی اس جملے کی طرف متوجہ نہیں تھا کہ ملعون اس طریقے سے بھی کسی کو گمراہ کر سکتا ہے. آج تک وہ یہ پتا تھا یہ انسان کو جھوٹ بلواتا ہے، غیبت کرواتا ہے، زنا کرواتا ہے، بدکاریاں کرواتا ہے، نگاہ حرام میں مبتلا کرتا ہے، بدحجاب کرتا ہے، شریعت و نماز ہر چیز سے دور کرتا ہے. کہ یہ جملہ تو بالکل نیا تھا، اس میں تو مولوی بھی پھنس سکتا ہے، اس میں تو بڑا بڑا مجتہد پھنس سکتا ہے. عجیب جملہ فرمایا. اس میں لکھا ہوا تھا، معصوم فرماتے شیطان ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں کو، شیعہ مطلب جو عابد بھی ہے، جو نمازی بھی ہے، جو زاہد بھی ہے، جو متقی بھی ہے، جو ہر گناہ سے بچنے والا اور کوشش کرتا ہے کہ حد اکثر میں بچوں، اس کو کیسے گمراہ کرتا ہے. جملہ لکھا تھا من طاعت الی طاعہ. عجیب جملہ، ایک طاعت سے دوسری طاعت کی طرف اس کو لے جاتا ہے، ایک طاعت سے دوسری طاعت کی طرف اس کو گمراہ کرتا ہے. یہ نہیں لکھا شیطان اس کو نماز سے دور کرتا ہے، نہیں، روزے سے دور کرتا ہے، نہیں. کیا کرتا ہے؟ من طاعت الی طاعہ. قبلہ اس کی تشریح کیا ہے؟ ایک طاعت سے دوسری طاعت کی طرف گمراہ کرتا ہے. اس کی تشریح اسی معاشرے کی ایک بیماری سے بیان کرتا ہوں. اکثر آج شوشہ ہو رہا ہے پاکستان میں، کوشش کی جا رہی ہے کہ شریعت کے احکام کو مجلس سے لڑایا جائے. کئی مومنین سوال کرتے ہیں مولانا مجلس ہو رہی ہے مولا حسین کی اور اسی وقت اذان کی آواز، تو کیا ہمیں مجلس سننی چاہیے یا اٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے؟ اب مجلس بھی طاعت ہے، یہاں پر بھی ذکر خدا ہے، نماز بھی طاعت ہے. اب یہاں پر یہ ملعون کیا کرتا ہے؟ ایک طاعت کو دوسری طاعت سے لڑاتا ہے. اور آسان کر کے جوانوں کے لیے دو لفظ ہیں آپ کے سامنے، ایک ہے امپورٹنٹ، ایک ہے موسٹ امپورٹنٹ. اردو میں کہوں ایک ہے اہم، ایک ہے مہم. اور آسان کر کے آپ کو سمجھا، شاید میں نے بتائی تھی یہ مثال کے طور پہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ مرد عورت کو ہاتھ نہ لگائے، نامحرم کو، نامحرم عورت نامحرم مرد کو ہاتھ نہ لگائے. ایک دوسرے سے ملیں تو ہینڈ شیک نہ کریں، حرام ہے ایک دوسرے کو ٹچ نہ کریں. تو میں نے کہا تھا یہ شریعت کا مسئلہ اسے پتا ہے، یہ اہم ہے کہ ایک نامحرم مرد نامحرم عورت سے ہاتھ نہ ملائے. اچانک یہ کسی جگہ پہ کھڑا ہے، اس کے نزدیک ایک کھڈا ہے، اس کھڈے میں پانی ہے اور ایک خاتون اس میں گر جاتی ہے. اب بیچاری ڈوب رہی ہے، کہہ رہی ہے مجھے بچاؤ. ہم نے دور سے کہا جوان اس کو بچاؤ، کہتا نہیں مولانا نامحرم کو ہاتھ. اب نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانا یہ مسئلہ بھی مہم ہے، اس سے اہم کیا ہے؟ کسی کی جان کو بچا لینا. اب یہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا. اب شیطان اس کو یہاں پہ گھسا دیتا ہے، نہیں قبلہ تجھے نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانا. اب قیامت میں خدا کہے گا کہ اہم کیا تھا، مہم کیا تھا؟ اہل بیت نے دونوں کام انجام دیے، اہم پر بھی عمل کیا، مہم پر بھی عمل کیا. کیسے کہ میں کل کی مجلس میں کہہ چکا، مولا حسین گھوڑے پر سوار ہیں، ایک مرتبہ شط فرات کی طرف جاتے ہیں، پورے لشکر ادھر ادھر ہو جاتا ہے جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد. اور جانے کے بعد جیسے پانی تک پہنچتے ہیں، لشکر یزید نے کہا بھائی حسین کو ہم نے تھکا دیا، تیر مارے، بدن سے خون بہہ چکا، اب حسین پھر پانی پئیں گے بدن میں جان آئے گی. ابن سعد حسین کو جانتا تھا کہ نہیں حسین پانی نہیں پیے گا. کہا پھر پانی تک گیا کیوں؟ کہا غور سے دیکھ، جب حسین کا عباس پانی نہ پیے
کہ تو سوچ بھی کیسے سکتا حسین کا؟ کیوں کا ان میں جذبہ ایثار ہے. ایثار کا مطلب یہ اگر بھائی پیاسا ہے تجھے پانی پینے کا حق نہیں ہے، اگر ایک ہمسایہ بھوکا ہے تجھے کھانے کا حق نہیں. یہ جذبہ ایثار کا. حسین میں جذبہ ایثار ہے. کیسے حسین پانی پی سکتے؟ کہ پھر حسین گئے کیوں؟ ایک مرتبہ غور سے دیکھا حسین اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہے ہیں. جنگ لڑنا بھی واجب ہے دشمن کے ساتھ، لیکن اسی دوران حسین دیکھ رہے ہیں ایک حیوان ہے جو پیاسا ہے، اس کو پانی پلانا بھی اہم ہے. یہ ہے فلسفہ اہم اور مہم. امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ. اس وقت میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ مجلس حسین کرنا ضروری ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. یزید پر لعنت بھیجنا ضروری ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے تو وقت کے یزید پہ لعنت بھیج. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اپنے بچے کو بتا کہ ضروری کیا ہے اور سب سے زیادہ ضروری کیا ہے. فَمِن طَاعَةٍ إِلَىٰ طَاعَةٍ. اور آسان کر دوں. ایک مومن ہے، وہ اس کی عادت ہے ہر نماز کے بعد آدھا جز قرآن پڑھے. اب آپ پڑھتے تو نہیں، اللہ آپ کو توفیق دے. مثلا ایک مومن ہے، اس کو عادت ہے کہ مولانا 20 سال سے جب بھی نماز ختم ہوتی ہے میں صبح کی نماز کے بعد ایک جز یا آدھا جز قرآن پڑھتا ہوں. کہ بہت اچھی عادت ہے. ایک دن یہ جناب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. ایک مرتبہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. بیٹے نے دروازہ کھولا. کہ کون؟ کہ میں آپ کا ہمسایہ ہوں. اس وقت میری بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، گاڑی ہمارے پاس ہے، بابا کو کہیے کہ گاڑی لے کر آئے. اب بچہ دوڑا گیا اور باپ کو کہا بابا ہمسایہ آیا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، جلدی ہاسپٹل لے جانا ہے. کہ نہیں، قرآن ختم ہونے دو پھر میں جاؤں گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت اہم کیا ہے اور مہم کیا ہے. اب ان دو چیزوں میں شیطان مومن کو لڑاتا ہے. ایک طرف حسین کی مجلس ہو رہی ہے، دوسری طرف اذان آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. اب شیطان شبہ ڈالنا شروع کر دے گا کہ مولانا نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی یہ غالباً انچولی کی پیداوار کا جملہ ہے. کہا کہ نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں. جس احمق کو یہ نہ پتا ہو قضا واجب کی ہوتی ہے سنت کی نہیں. نماز کے لیے وقت معین ہے. اللہ نے حسین کے ذکر کے لیے تجھے آزاد چھوڑا، تو جب چاہے کر. یہ کون ہے جو تجھے مجلس کو نماز کے وقت پہ لڑانے پر مجبور کر رہا ہے؟ 24 گھنٹے ہیں، 17 منٹ نماز کا وقت ہے. تمہیں وہی وقت نظر آتا ہے جب اللہ کا نام آتا ہے، اور تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میری اذان میں 2 جملے ہیں جو پورے مسلمانوں کی اذان میں نہیں. کون سے وہ 2 جملے؟ ایک اشہد ان علی ولی اللہ، یہ شیعوں کی اذان میں ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. دوسرا جملہ حی علی خیر العمل. ترجمہ کیا ہے؟ اس عمل کی طرف آ جو ہر عمل سے خیر ہے، بہتر ہے. نماز ہر عمل سے بہتر ہے. حسین کربلا کے میدان میں نماز پڑھے ہیں، اور میں نے کل بتایا کہ جناب سعید کے بدن پہ 17 تیر لگے ہیں. لیکن حسین کے سعید تیرے بدن پہ تیر لگتے ہیں تو لگ جائیں، لیکن حسین کی نماز قائم ہو جائے. قیام نماز کا مطلب یہ قیام توحید. اب شیطان ان 2 چیزوں میں لوگوں کو لڑاتا ہے، ایک طاعت سے دوسری اطاعت. دوسرا اہم مسئلہ، پچھلے سال کسی جگہ نام نہیں لوں گا شہر کا بازبانی نعرہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اذان علی اکبر شب عاشور کا مولانا اذان علی اکبر دیجیے. مسائل پڑھی، ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ رسم پہلے کراچی میں تھی نہیں، یہ پنجاب سے امپورٹڈ رسم ہے. کافی کلچر کراچی میں پنجاب سے آ رہے ہیں. پہلے ہم فخر سے کہتے تھے کہ کراچی وہ شہر ہے جو علماء کا شہر ہے، اور ہم تو وہاں سے چلے تھے کہ ذاکری سسٹم کو ختم کیا جائے اور ذاکروں کو عالم بنایا جائے. اور اب افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ امامے والے ذاکر بن گئے. وہ اردو کا مشورہ ہے کہ تربوز سے رنگ لیتا ہے. اس سے پہلے کہ تم ان کو سدھارو، اب خود جو ہیں اس کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں. یہ 9 کی مجلس سے پڑھوں گا، پہلے پڑھوں گا، مسائل ہو جائیں گے. تو وہاں کہا کہ
اذان اکبر دی، ایک سال ہم نے اذان دی، دوسرے سال ہم نے مسائل پڑھے، اذان دی۔ اذان جب ہم نے دی تو صبح کی اذان ہے، نام تھا جناب علی اکبر کی اذان۔ گریہ ہوتا تھا کہ اکبر نے، خود کہہ رہا ہے کہ اکبر نے شب عاشور، حسین نے کہا میرے لال تیری آخری اذان بابا سننا چاہتا ہے۔ وہ جو شبیہ رسول ہے، جو آواز میں، جو شکل میں، جو صورت میں، جو چلتا تھا، لگتا تھا رسول خدا چل رہے گا، میرے لال تو اذان دے تاکہ تیری اذان سے حسین نماز پڑھے۔ یہی فلسفہ ہے نا، اذان کا فلسفہ کیا ہے کہ اذان کے بعد نماز وفا کی جائے۔ مرکزی اشرا، ہمیں علم نہیں تھا، لیکن اس سال ہم نے آنکھوں سے دیکھا یہ اذان علی اکبر ہوئی، اور اذان علی اکبر کے بعد زنجیر زنی شروع ہو گئی۔ بھئی آپ زنجیر زنی کرو، کوئی روک تو نہیں رہا، جس مجتہد کی تقلید میں اس کے مطابق آپ زنجیر زنی کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اذان علی اکبر کے فوراً بعد، جبکہ اذان جیسے ہوتی ہے شرعاً آپ سب پر نماز واجب، اذان کے فوراً بعد زنجیر زنی ہو گئی۔ اور مجھے آپ بتائیے اس زنجیر زنی کے بعد جس میں بدن سے خون نکلے، کپڑے نجس ہو جائیں، اتنا وقت ملے گا کہ یہ نہائے، خود کو پاک کرے اور جا کر نماز پڑھے؟ قطعاً وقت میں اتنی گنجائش نہیں، کیونکہ اذان ہوتی ہے، مصائب ہوتے ہیں، وقت کتنا ہوتا ہے نماز کے قضا ہونے میں؟ کیا مولانا جتنے زنجیر لگا رہے ہیں ان میں سے کوئی نماز نہیں پڑھے گا؟ یہ تو آپ سب دیکھ چکے، آپ کو پتا ہے، لیکن ایک اور مسئلہ بتاؤں، ایک ایسا مقدمہ جو باعث حرام ہو وہ خود مقدمہ حرام بن جاتا ہے۔ آسان کر کے سمجھاؤں، آپ یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں، سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، 4 رکعت نماز 2 ہو جاتی ہے، کیوں؟ خدا کہہ رہا تم سفر پہ جا رہے، لیکن شرعی مسئلہ ہے۔ اگر تم نے کراچی سے نیت کی کہ میں حیدرآباد ایک شراب کی بوتل لینے جا رہا ہوں، اور بیچ راستے میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نیت کی کہ 4 رکعت کو قصر کر کے پڑھو، اللہ کہتا ہے یہ چھوٹ تیرے لیے نہیں، پوری پڑھ۔ حرام سفر جب کرو گے تو نماز قصر پوری پڑھنی پڑے گی۔ اس سفر میں جو آدھی نماز کی چھوٹ ہے وہ حلال سفر کے لیے ہے، حرام سفر کے لیے نہیں ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ماں نے منع کیا، باپ نے منع کیا کہ سفر پہ نہ جاؤ، بیٹا میں راضی نہیں، بیٹا بغیر باپ کی اجازت سے جا رہا ہے اور ٹیلی فون کر رہا ہے مولانا نماز قصر ہے، میں نے کہا اگر باپ کی اجازت ہے تو قصر ہے، نہیں تو پوری پڑھنی پڑے گی، کیونکہ سفر کا مقدمہ طے کرتا ہے کہ تم کس نیت سے نکلے ہو۔ اب ایک ایسا مقدمہ جو واجب نماز کو ترک کروائے وہ مقدمہ بھی حرام بن جاتا ہے، چاہے کیسا بھی مقدمہ ہو۔ یہ مجلس کے لیے، بانی مجلس کے لیے، امام بارگاہ کے منتظمین کے لیے عام ہے کہ کہیں تمہاری امام بارگاہ میں ایسا فعل حرام تو نہیں ہو رہا جو لوگوں کی نماز کو قضا کروا رہا ہے۔ 2 رکعت نماز 2 منٹ کتنے مشکل ہیں، یہ اذان علی اکبر ہو جائے یا مسجد میں چلے جاؤ، ایسے سجدہ کرو جیسے حسین نے کیا، ایسے سجدہ کرو جیسے اذان کے بعد علی اکبر نے کیا، اس کے بعد جیسی تجھے عزاداری کرنی ہے، زنجیر زنی کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے کر ڈال۔ لیکن شیطان کیا کر رہا ہے؟ ایک طاعت کو دوسری طاعت سے لڑا رہا ہے۔ اس کو پتا ہے اگر میں اس کو یہاں پھنساؤں گا، یہ کیونکہ علی والا ہے، یہ عزاداری کرتا ہے، یہ یا ماتم کرتا ہے، یہ یا نماز پڑھتا ہے، اب اس کو میں کسی اور جگہ پہ لڑا نہیں سکتا، اس کو لڑاؤ تو انہی معاملات میں لڑاؤ۔ معصوم فرماتے جو ان معاملات کو سمجھ جائے، فرماتے ہمارے شیعہ نحن ابناء الدلیل، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، جنگ صفین والوں کی طرح نادان نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس میں ہمارا جوان گھرا ہوا ہے، کون بتائے اس جوان کو کہ شریعت میں مستحب کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے؟ اب یہی بات لوگ بہت، یہ بھی سوال ہوتے ہیں، اس لیے جواب دے رہا ہوں کیونکہ میری ڈیوٹی ہے جواب دینا۔ مال امام ہم اس لیے کھا کر نہیں آئے کہ یہاں پر اپنی تعریفیں کروائیں، ممبر پہ اس لیے انسان آتا ہے کہ اس خرچ تو بھی خروج کر اصلاح امت کے لیے، لوگوں کو سمجھا۔ اب 2 چیزیں، ایک ہے لفظ دین شریعت، ایک ہے کلچر۔ کبھی بھی کلچر کو شریعت سے مت ملائیے۔ شریعت میں بدلاؤ نہیں ہے، کلچر میں بدلاؤ ہے۔ کیسے؟ جیسی نماز آپ پاکستان میں شیعہ پڑھتے ہیں ویسی نماز عراق کے شیعہ، لبنان کے شیعہ، ایران کے شیعہ، شام کے شیعہ، پوری دنیا کے شیعہ ویسی نماز پڑھتے ہیں۔
کیونکہ یہ ہے شریعت کا حصہ. لیکن جیسی عزاداری پاکستان والے کرتے ہیں، فرق سمجھیے، ویسی عزاداری ایران والے نہیں کرتے، ویسی عزاداری لبنان والے نہیں کرتے، ویسی عزاداری افریقن شیعہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ کلچر ہے. عزاداری میں آپ کو چھوڑ دیا کیونکہ غم منانے کا طریقہ ہر قوم کا الگ ہے. لیکن معصوم فرماتے کلچر میں تو آزاد ہے، لیکن یہ غور کرنا کہیں تیرا کلچر شریعت سے نہ ٹکرا جائے. جیسا لباس تجھے پہننا ہے پہن لے، کوئی بڑی قمیص پہنے، کوئی چھوٹی قمیص پہنے، کوئی پینٹ شرٹ پہنے، کوئی مسئلہ نہیں، پہن لے، یہ تیرے کلچر کے مطابق ہے. لیکن اے مومن خیال کرنا کہیں تیرا کلچر شریعت سے ٹکرا نہ جائے، ورنہ تو آزاد ہے. آپ کا ماتم اسپیڈ والا ہے، ایرانیوں کا ماتم سلولی ہوتا ہے، عراقیوں کا اور سلو ہوتا ہے، ہر کسی کا ماتم طریقہ الگ ہے. ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ کلچر کو شریعت بنا دیا. اب جب تم کلچر کو شریعت بناؤ گے تو کیا ہوں گے؟ پھر جھگڑے ہوں گے.